کیا ہر گناہ کے توبہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے یا مختلف گناہوں کے توبہ کرنے کا مختلف طریقہ ہے؟ یہ اتنا امپورٹنٹ کویسچن ہے بیٹا کہ آپ یقین کیجئے کہ جب ہمیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ جو ایک کلمہ ہے نا جس کی ہم تکرار کرتے ہیں، جب ہم گناہ کی توبہ کی طرف خیال کرتے ہیں تو آپ کوئی ذہن میں ہوگا کہ گناہوں کی توبہ کس طرح کی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں تو آپ کو بتائے گا کہ استغفار کریں، ایسے ہی ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ عرفاء ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، علماء ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ اسپیشلی ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، اس ذکر کی، ماہ رمضان میں ایون بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور ویسے بھی ہر وقت مومن چلتے پھرتے اپنے گناہوں پہ نادم رہے، استغفار کرے، تو یہی سب سے زیادہ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ بہترین عمل ہے، یعنی وہ انسان خدا کے سمجھے قریب ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ توبہ کسی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے، طریقہ کہ آپ نے سوال کیا، لیکن جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے خدا کی نگاہ میں وہ نوجوان کی توبہ۔ یعنی اگر پوری عمر گناہ کرتے رہے اور عمر گزار کر بڑھاپے میں جا کر ہم توبہ کرتے ہیں، بہرحال خدا مہربان ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لیکن خدا جس چیز کو بہت پسند کرتا ہے، یعنی پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے کہ عشق کرتا ہے وہ توبہ کرنے والے سے، تو اس نوجوان سے کتنا عشق کرتا ہوگا جو اپنی جوانی ہی میں اپنی غلطیوں کو ریئلائز کر لے اور اس نوجوانی میں ہی وہ توبہ کرے، اور پھر وہی توبہ وہ والی توبہ کہ پھر وہ پلٹ کے گناہوں کی طرف نہ جائے۔ لیکن کیا ہر گناہ کی ایک ہی طرح توبہ ہوتی ہے؟ اور وہ کیا کہ بس ہم کسی کمرے میں مصلی پہ بیٹھ جائیں اور میں کہنا شروع کر دوں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا میرے آنسو آ جائیں اور میں اللہ سے کہوں یا اللہ میں نے چوری کر دی مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں نے جھوٹ بولا مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں نے کسی کا حق کھا لیا مجھے معاف کر دے، قتل ہو گیا مجھ سے مجھے معاف کر دے، اور ہر طرح کے گناہ کی ایک ہی طرح توبہ ہے، پھر اللہ معاف کرے گا اس لیے کہ میں نے ریئلائز کر لیا؟ ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہر قانون میں ہر کنٹری کا ڈیفرنٹ قانون ہوتا ہے، اور ہر کنٹری کے قانون کے مطابق ہر ملک کے اندر ہر جرم کی ایک علیحدہ سزا ہے۔ کون سا جرم ہے جس کے اندر عمر قید ہوگی، کون سا آپ نے ایسا کرائم کیا ہے کہ آپ کو سزائے موت ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ جیسا گناہ ہے ویسے ہی انداز سے توبہ کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ جیسا بھی ہو بس ہم نے آنسو بہائے اللہ کے سامنے اور ہماری چھٹی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں ہماری فقہ جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں اس میں گائیڈ کرتی ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں ون بائی ون کہ ظاہر اسی پروگرام کے توسط سے یہ باتیں پہنچیں گی جو نارملی ہمارے یہاں بیان نہیں کی جاتی، کہ اگر گناہ آپ کا حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہے۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ یعنی نماز، روزہ، یعنی خدا کی عبادات، ان ادر ورڈز واجبات۔ آپ کے نماز واجب ہے، روزہ ہے، کسی پہ حج واجب تھا اس نے ادا نہیں کیا، نمازیں واجب تھیں نہیں پڑھتے تھے، قضا کرتے تھے، روزے قضائیں۔ اگر یہ والے گناہ ہیں حقوق اللہ سے ریلیٹڈ تو اس کی توبہ کیسے ملے گی؟ میرے مثال کے طور پر میرے اوپر 4 سال کی نماز قضا ہے اور میں کیا کروں، میں بستر پہ بیٹھ کے یا مصلی پہ بیٹھ کے رو رو کے کہتی رہوں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے نماز 4 سال نہیں پڑھی، مجھے معاف کر دے، تو ایسے مجھے معافی مل جائے گی؟ نہیں۔ ان واجبات کی اگر میں توبہ کرنا چاہتی ہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مجھے ان کو ادا کرنا پڑے گا، یعنی جتنی نماز قضا ہیں مجھے ادا کرنی پڑیں گی۔ جب یہ ادا ہوں گی تو خدا مجھے معاف کرے گا۔ اگر میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، حج مجھ پہ واجب ہے، میں نہیں کرتی، تو صرف منہ سے کہتی رہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے حج نہیں کیا تھا، تو ایسے مجھے خدا معاف نہیں کرے گا انٹل مجھے حج کرنا ہوگا۔ قضا روزے ادا کرنے کے بعد ان روزوں کی معافی ملے گی۔ اگر انسان اپنی زندگی میں موت سے پہلے ریئلائز کر لے کہ یہ غلطی ہوئی تو واجب تو یہ ہے کہ میں خود ادا کروں، لیکن اگر ایسا سچویشن حالت آ جائے کہ موت کے آثار ظاہر ہو جائیں اور اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنا حج ادا کروں، میں اپنی قضا نمازیں پڑھوں، خود روزے رکھ سکوں، تو اب مجھ پہ واجب ہے کہ میں اس کی وصیت کروں۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم مر گئے تو پھر وہ خود بخود وائپ آف ہو جائیں گے، خود بخود وہ حقوق خدا جو واجبات تھے میرے اوپر وہ خود ہی معاف ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ بہرحال مرنے کے بعد بھی کوئی ان کو ادا کروائے، ٹھیک ہے۔ جب زندگی میں خود کروں تو بھی ادا ہونے پر ہی معافی ملے گی، مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد کوئی ان تمام واجبات کو ادا کر دے گا
تو ہی مجھے خدا بخشے گا۔ دوسری کیٹیگری وہ گناہ کہ جن پہ ہمارے ہاں شریعت میں سزا یعنی حد ہے، مثلاً زنا ہے، مثلاً شراب نوشی ہے، جس پر شریعت نے حد رکھی ہے۔ اگر کوئی ایسا گناہ کسی انسان سے سرزد ہو جائے تو بھی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ بس کمرے میں بیٹھ کے توبہ اللہ استغفر اللہ کرتا رہے اور بس اس کو معافی مل جائے گی۔ حاکم شرع کے پاس کیس چلا جائے اور وہاں پہ ثابت ہونے سے پہلے یہ خدا سے معافی مانگ لے تو پھر یہ حکم ہے کہ خداوند عالم اس کو بخش دے گا۔ اب اس پہ واجب نہیں ہے کہ یہ جا کے حاکم شرع کے سامنے تسلیم کرے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، کیونکہ خدا سے پروو ہونے سے پہلے، گناہ کرائم پروو ہونے سے پہلے اگر اس نے معافی مانگ لی تھی تو اب بلکہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ یہ اقرار نہ کرے، کیونکہ اس سے پہلے کہ اس پہ ثابت ہوتا یہ گناہ یہ جرم، اس نے خدا سے معافی مانگ لی۔ لیکن ایک وہ گناہ ہے جس میں کوئی شریعت میں حد نہیں، یعنی کوئی ایسا سزا نہیں ہے، جیسے جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر میں نے بولا تو بہرحال شریعت اس کے اندر مجھے کوئی ایسی سزا نہیں دے گی، لہٰذا اس گناہ کی جو توبہ ہے وہ فقط اگر میں زبان سے خدا سے کہوں کہ پروردگارہ مجھے معاف کر دے، میں، لیکن شرط وہی ہے بیٹا جو ہم شروع سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ توبہ پارٹ ٹائم نہیں ہونی چاہیے۔ جب گناہ کی توبہ کر رہے ہیں تو اس میں شرط اس کی قبولیت کی ہے کہ ایک مرتبہ خدا سے معافی مانگنے کے بعد دوبارہ اس کو نہ کرنے کا عہد بھی کرنا ہے اور واقعاً اس پہ کاربند رہنا ہے اسٹفلی، سختی سے، کہ مجھ سے دوبارہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ روایت ہے کہ وہ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ جن کی بار بار انسان تکرار کرتا ہو، وہ اس کی تکرار کی وجہ سے کبیرہ بن جاتے ہیں، یعنی اس کی پھر جو سزا ملے گی وہ صغیرہ کی نہیں ملے گی، وہ آپ کو پھر ہمیں کبیرہ کے حساب سے ملے گی، کیونکہ ہم اس کو اب چھوٹا نہیں سمجھ رہے، اب ہم اس کو بار بار کرتے ہیں، جرات سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ زبان سے ریلیٹڈ ہے، غیبت کرنا، تہمت، جو ہماری سوسائٹی میں کتنا کامن ہے کہ اگر مجھے کسی سے کوئی بغض ہے، دشمنی ہے، تو ہم کیا کام کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں جو دل چاہتا ہے ہم بول دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں، کیریکٹر پہ لگا دیتے ہیں، اور ہمیں کوئی اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ جو چیز کسی کے اندر برائی پائی نہیں جاتی، اگر وہ میں نے اس کی طرف منسوب کر دی تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر جب ہمیں اگر خیال آتا ہے تو ہم اس کی توبہ کا ہم نے اپنا طریقہ کیا نکالا ہوا ہے کہ بس ہم نے اللہ سے کہہ دیا یا اللہ مجھے معاف کر دے، سوچ لیا کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کی نالج میں نہیں ہے نا، جس کے میں نے غیبت کی ہے یا جس پہ میں نے تہمت لگائی، اگر اس انسان کو نہیں پتہ چلا تب تو مجھے اس سے جا کے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مجھے کیا کرنا ہے، پھر مجھے اپنے گناہوں کی استغفار بھی کرنی ہے اور اس کے گناہوں کے لیے بھی کرنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بیلنسڈ سسٹم رکھا ہے، اتنا آسانی سے اگر چھٹی مل جائے تو پھر آپ دیکھیں گے نا، پھر یہی ہوگا سوسائٹی میں کہ ہم آج گناہ کریں گے، کل مصلی پہ بیٹھ کے کمرے میں اکیلے میں توبہ کریں گے، پھر پرسوں ہم وہی کام کریں گے۔ لہٰذا اللہ نے ایک سسٹم بنایا کہ اگر اس کے نالج میں نہیں ہے تو پھر آپ پھر کیا معافی اس سے نہ مانگیں، پھر کیا کریں، آپ اپنے گناہ کے لیے بھی استغفار کریں، اس کے گناہوں کے لیے بھی استغفار کریں۔ لیکن اگر اس کے نالج میں آ گیا تو آپ بتائیں وہ کتنا ہرٹ ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کسی نے آپ کے بارے میں کوئی اتنی بری بات کہی ہے جو آپ نے وہ کام نہیں کیا لیکن آپ کو مشہور کر دیا گیا، آپ کو کے بارے میں سرکولیٹ کر دیا گیا، تو جو تکلیف آپ کو پہنچے گی یا مجھے پہنچے گی، اس کی وجہ سے خدا بھی جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ معاف نہیں کریں گے۔ لہٰذا اب خدا سے اگر معافی لینی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ہم اس شخص کے پاس جائیں جس پہ ہم نے تہمت لگائی ہے یا جس کی ہم نے غیبت کی ہے، ہمیں اگر اس کے نالج میں آ چکا ہے کہ اس کی تہمت اس پہ لگائی گئی ہے، اس کی غیبت کی گئی ہے، تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر خدا بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ اسی طرح گناہوں کی جو کہ کیٹیگریز ہیں، لہٰذا میں جلدی جلدی اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ اگر کسی نے ایسا گناہ کیا کہ جس کا تعلق جسمانی اذیت سے، کسی کا قتل کیا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو بہت مار پیٹ کی ہے، تو اب بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کمرے میں بیٹھ کے اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگوں اور پھر قتل کا گناہ میرے نام اعمال سے مٹا دیا جائے گا، تھپڑ مارنے کا یا ویسے زد و کوب کرنے کا نہیں، بلکہ اگر قتل ہے تو اس کا قصاص دینا پڑے گا، اور وہ دیں گے تو ہی آپ کو خدا بھی معاف کرے گا۔ اب یہ کنڈیشن ہمارے سامنے
پروردگار عالم نے اس لیے رکھی ہے کہ اگر ہم ایک بار کرتے ہیں کوئی غلطی تو ہم اس کے لیے جرت نہ دکھائیں. اسی طرح اگر کوئی کسی کو ہاتھوں سے مارتا پیٹتا ہے تو اس کے لیے خدا نے دیت رکھی ہے, وہ دیت ادا کریں گے تو خدا معاف کرے گا. اسی طرح اگر پھر وہی والی سملیرٹی یہاں پر بھی آ جائے گی کہ اگر وہ شخص کہ جس کا قتل ہوا اس کے گھر والے ہی معاف کر دیں, یا جس کو مارا پیٹا گیا ہے وہ آپ کو ویسے ہی خود معاف کر دے, تو پھر نہ کسی قصاص کی ضرورت ہے نہ دیت کی ضرورت ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہاں پہ یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ خدا کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کر رہا کہ جس کو ہم اذیت پہنچا رہے ہیں. اور بس میں مختصر اس کو جلدی ریپ کر دوں کہ چوری, کرپشن جس کو ہمارے یہاں کوئی گناہ ویسے بھی سمجھا نہیں جاتا, اگر یہ گناہ ہے مثلا تو اس کی بھی ہم سمجھیں کہ اللہ سے معافی مانگنے سے میری چوری معاف ہو جائے گی, میری کرپشن معاف ہو جائے گی. جی نہیں, کیسے معاف ہوگا یہ گناہ؟ اس کی توبہ کیسے ہوگی کہ مجھے وہ نقصان پورا کر کے دینا ہے. جو چیز میں نے چرائی ہے وہ مجھے لوٹانی ہوگی. کرپشن 2 روپے کی ہے یا 4 ارب روپے کی ہے, آپ رو کے مصلے پہ جو ہے گڑ گڑا کے دعا مانگیں, لیکن آپ جو ہے وہ اس کا نقصان کا ازالہ نہ کریں, تو ظاہر ہے کہ ایسے کیسے یہ گناہ معاف کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے خدا کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, تو اگر وہ عقیدہ اس کا خود اپنی ذات تک خراب ہے تب تو وہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار میں نے تجھے ماننے میں غلطی کی, میں اپنے عقیدے کو درست کرتی ہوں, مجھے معاف کر دے. پھر تو ٹھیک ہے کہ یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. لیکن اگر اس نے اس عقیدے کا پرچار کر کے ہزاروں لوگوں کو یا لاکھوں کو یا 50 کو یا ایون ایک کو بھی گمراہ کیا تھا نا, تو اب خدا اس کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ان لوگوں کو صحیح راستہ نہ دکھا دے. کیونکہ اگر وہ ان کی اصلاح نہیں کرے گا تو وہ ایک فرد ہو یا 50,000 لوگ ہوں, وہ اس غلط عقیدے کا آگے بھی تو پرچار کریں گے نا. اس ڈیزاسٹر کا, اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ اب اس پہ واجب ہے کہ اگر یہ شخص چاہتا ہے کہ خدا اس کو معاف کرے تو اس پہ واجب ہے کہ یہ ان لوگوں کے عقیدے پھر صحیح بھی کرے اور پھر خدا سے معافی مانگے تو خدا اس کو معاف کر دے گا. اور جیسے پہلے سوال کے جواب میں بھی میں نے کہا کہ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ اگر کوئی حالت کفر سے کوئی اسلام کو اختیار کرتا ہے تو پروردگار اس کی گزشتہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. آئی تھنک کہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہمیں یہ کلاسیفیکیشن معلوم ہو, کیونکہ نارملی ہم اول تو گناہوں کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں عموماً. میں جھوٹ کا بھی ایک عذر پیش کرتی ہوں, نارملی سوسائٹی میں ہم کرتے ہیں, چوری کا, ہر چیز کا, تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ نہ صرف گناہ ہیں بلکہ ان کی معافی ملنا بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے.